سورہ ابراہیم کے بعد سورۃ الحجر۔ حجر ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود بستی تھی۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ایک معجزہ دکھایا تھا کہ ایک پہاڑی چٹان سے ان کے لیے ایک اونٹنی نکال دی تھی اللہ تعالیٰ، اور اونٹنی بھی ایسی تھی جو حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، بچے دینے والی تھی، اور ان سے یہ امتحان لیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ ان کے پینے کا پانی، جو جہاں پر پانی پلاتے تھے وہ اپنے جانوروں کو، فرمایا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی صاف نشانی کی قدر نہیں کی، اور یہاں تک کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب آیا کہ یہ عام کوئی اونٹنی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے مانگنے پر کہ کوئی میریکل دکھایا جائے تو اللہ کی طرف سے یہ بھیجی گئی تھی اور نکالی گئی تھی، تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب برسا دیا، ان کو زمین سے برابر کر دیا۔ تو اسی قوم سمود کی جو بستی تھی جس کا نام حجر تھا، اس حجر کے نام سے یہ سورہ ہے، خاص طور سے قوم سمود کا ذکر آیا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب ایکہ کا بھی اس میں ذکر آیا۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعریف بیان فرمائی ہے، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور واضح قرآن مجید کی آیتیں۔ پھر فرمایا گیا کہ کبھی کبھی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا یا خود دنیا میں بھی اس بات کی کفر کرنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ جب دنیا میں خود نزع کے عالم میں ہوں گے، جان نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی احساس ہوتا ہے کاش ہم ایک اللہ کو مان لیتے۔ قیامت کے دن تو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ کاش ہم نے ایک اللہ کو مان لیا ہوتا۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، اللہ کی طرف سے کتابیں بھیجی گئیں یا صحیفے بھیجے گئے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو دی تھی جن قوموں کے پاس وہ کتاب بھیجی گئی تھی۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت اس کے الفاظ کی بھی، اس کے حروف کی بھی، اس کے معانی کی بھی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ قرآن کے الفاظ تو باقی رہیں گے اور اس کے معنی بدل دیے جائیں، جس کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ تو تحریف معنوی ممکن ہے، یعنی کچھ لوگ کسی قرآن کی آیت کا غلط مطلب نکال لیں، لیکن اس کو کوئی نہ کوئی شخص واضح کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، یہ معنی غلط لیے گئے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ بھی نہیں بدلے جا سکتے ہیں، اور اس کے معنی اگر بدلے گئے تو بھی پکڑ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ معنی اس کے نہیں ہے۔ کسی بھی زبان میں یا تفسیر کے طور پر یا تشریح میں اگر کوئی غلط بات کسی نے بیان کی تو ایسے 100 لوگ کھڑے ہو جائیں گے بیک وقت کہ جو یہ بتا سکیں کہ یہ معنی غلط بیان کیے گئے۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، خاص طور سے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا جو انتظام حافظوں کے ذریعے سے، قاریوں کے ذریعے سے فرمایا کہ ایک بچہ جو اپنی مادری زبان، اپنی مدر ٹنگ میں ایک چھوٹا سا رسالہ، چھوٹی سی کتاب بھی زبانی نہیں یاد کر پاتا۔ اپنے اسکول کے سلیبس میں بچوں کو سب سے زیادہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کو میموری میں لینی پڑے۔ جتنا بھی زیادہ ریہرسل کرا لیا جائے، ایکسرسائز کرا لیا جائے، سب ٹھیک ہے، لیکن یاد کرنا پڑے تو بچے بھاگتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ کسی بھی زبان کو بولنے والا بچہ ہو، لیکن قرآن کو جب یاد کرتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ خود ایک زندہ معجزہ ہے اور قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی علامت کہ کہیں بھی قرآن کی ایک آیت کو بھی، اگر ہو سکتا ہے کہ 10 حافظ ایسے ہوں کہ جن کو قرآن یاد نہ ہو اور غلط پڑھنے پر اتفاق کر لیں کہ جیسا یاد ہے ویسے ہی ہم پڑھیں گے اور کوئی کسی کو نہ بتائے، تو 11واں ضرور نکل آئے گا جو یہ بتا دے کہ یہاں پر غلط
دنیا میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا یہ غیبی انتظام کیا ہے کہ ایک آیت کو بھی، ایک اس کے جز کو، ایک حرف کو، ایک زبر زیر پیش کو بھی ادھر سے ادھر کیا اور فوراً اس پر گرفت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتظام ہے، اور جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ کر کے دکھایا. اسی سورہ میں فرمایا گیا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. لیکن ہم ایک بار میں سارے خزانے نہیں اتار دیتے ہیں. جب جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے، جس کی مصلحت ہوتی ہے، ہم اس کو معلوم مقدار میں اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں. پھر اسی سورہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا. گویا پوری انسانیت کی، ہم سب کی پیدائش کا ذکر آیا کہ مٹی سے اس کو بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک کر انسان کو بنایا اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا. اس سورہ کے اندر تفصیل سے ذکر آیا جو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے. ظاہر ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اسی لیے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اسے بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے انکار کیا. ظاہر ہے کہ ابلیس جنوں کی قبیل سے تھا، نہ وہ انسان تھا نہ فرشتہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اسی سورہ کے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جو پیغام بھی آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ کھلے عام بیان کیجیے. شروع میں 3 سال تک چھپ کر اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی. اس کے بعد یہی آیت نازل ہوئی تھی جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کھل کر بیان کر دیجیے، بتا دیجیے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو رہنے دیجیے، ان سے اعراض کیجیے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہم آپ کی دیکھ ریکھ کریں گے، ہم مدد کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اپنا پیغام پہنچائیے. ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں یہ بات کہی جا رہی تھی جب 3 سال تک اسلام کا نام زبان پر لانا مشکل تھا، اور چھپ چھپ کر دار ارقم میں اور مخصوص جگہوں پر چند اسلام کے نام لیوا تھے. وہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ کس طرح اسلام کی دعوت پیش کی جائے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ کھل کر اب اسلام کا اعلان کیا جائے.